السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات 97 سے 103 رکوع نمبر 12 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ سوال: اس آیت میں قرآن پاک کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قرآن پاک تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن پاک خوشخبری ہے، بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ سوال: بنی اسرائیل جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے تھے؟ جواب: وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتہ تو ہمیشہ ہم پر عذاب لے کر آتا ہے، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں لے کر آئے؟ سوال: قرآن مجید پچھلی کتابوں کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ جواب: قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے اور ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئیں۔ قرآن پاک پچھلی کتابوں کے لیے سچا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 98۔ ترجمہ: جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ سوال: اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جبرائیل کی عداوت کے سلسلے میں کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے دشمن ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے، جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے نہ ماننے والوں کو کافر فرمایا ہے۔ سوال: اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب: سب انبیاء سب فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا۔ کسی ایک سے بھی دشمنی رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے والوں سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے نفرت نہیں کرنا، ان سے محبت کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیات اتاریں اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ سوال: اس آیت سے فاسق لوگوں کا کیا رویہ پتہ چلتا ہے؟ جواب: فاسق لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 100۔ ترجمہ: اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے۔ سوال: اس آیت میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے کون سے عہد پورے نہیں کیے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا اسے توڑ ڈالا۔ یہود کو ان کی بدعہدیاں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور توجہ سے سنیں گے، لیکن انہوں نے کتاب کو پس پش ڈالا، کتاب میں تحریف بھی کر دی
اور اس طرح اس عہد کو توڑ ڈالا۔ آیت نمبر 101 ترجمہ۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ سوال: اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیٹھ پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ پڑھنا، نہ جاننا، نہ عمل کرنا اور نہ ہی دوسروں کو بتانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اہمیت نہ دینا، کوئی ترجیح نہ دینا۔ آیت نمبر 102 ترجمہ۔ اور یہ بنی اسرائیل ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی۔ سوال: اس آیت میں یہودیوں کے کون سے عمل کا ذکر ہے؟ جواب: بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو جادو کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دور کا ذکر کیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جس میں انہوں نے جادو سیکھا۔ یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے اور اس کی کتابوں سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر انہیں جادو سیکھنے اور سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو کوئی کسی نفع مند چیز کو ترک کرنا چاہتا ہو، حالانکہ اسے اس کا فائدہ نصیب ہو سکتا ہو، لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے تو اسے ایسے کام میں مصروف کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل ہاروت اور ماروت سے کس قسم کا جادو سیکھتے تھے؟ جواب: ایسا جادو جو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے۔ سوال: جادو کفر کیوں ہے؟ جواب: کیونکہ جادو میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، یہ شرک بھی ہے، اس سے دوسروں کو نقصان اور تکلیف دی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ جرم بھی ہے اور کفر بھی۔ سوال: جادو کفر ہے، پھر ہاروت اور ماروت فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھاتے تھے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور لوگوں کی آزمائش بھی تھی، فتنے کے طور پر۔ سوال: قرآن پاک میں جادو سیکھنے والوں کی کیا سزا ہے؟ جواب: جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے، جادو نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ سوال: جادو کے اثر سے بچنے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: جادو کا علاج، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، معوذتین پڑھی جائیں، آیت الکرسی پڑھی جائے، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں پڑھی جائیں، شفا کی دعائیں پڑھی جائیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت اور آخری 2 آیات روزانہ گھر میں رات کو پڑھی جائیں، پھر صبح نہار منہ 7 اجوا کھجور کھائی جائیں، حجامہ کروایا جائے، شرعی دم رقیہ شریعہ خود پڑھا جائے یا کسی قاری کی آواز میں سنا جائے۔ آیت نمبر 103 ترجمہ۔ اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو علم ہوتا۔ سوال: بنی اسرائیل جادو سیکھنے کے بجائے کون سے 2 کام کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اجر پاتے؟ جواب: بنی اسرائیل اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اجر پاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 12 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔